چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے خاص کرم اور اس کے فضل سے ماہ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں قرآن پاک کے ترجمہ و تفسیر کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا، اسی سلسلے کی آج نشست میں موجود ہیں۔ دعا ہے رب کائنات ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے سینوں میں قرآن کی محبت بیدار فرمائے، ہمارے دل و دماغ قرآن کی محبت تلاوت قرآن سے روشن ہو جائیں۔ آج جس صورت کا ہم نے انتخاب کیا ہے، ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 89 اور مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی سورۃ الفجر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، بھلا ان میں کوئی قسم ہے کسی صاحب عقل کے غور و فکر کے لیے؟ والفجر، فجر سے مراد یہاں مفسرین نے بیان کیا، کسی نے بیان کیا کہ فجر سے مراد یکم محرم کی فجر ہے، کسی نے لکھا کہ فجر سے مراد ذی الحج کی پہلی فجر ہے، اور بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس فجر سے مراد ہر روز میں آنے والی فجر ہے، جب رات کی تاریکی چھٹ جاتی ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، صبح کی روشنی طلوع ہوتی ہے اور ہر سو روشنی دکھائی دیتی ہے۔ انسان اپنے رزق کی تلاش میں گھر سے باہر نکلتا ہے، پرندے چہچہاتے ہیں اور ہر سو روشنی اور حسین منظر دکھائی دیتا ہے، اور وہ فجر ہوتی ہے جو ہر روز تاریکی کے بعد، رات کے سایوں کے بعد، رات کے اندھیرے کے بعد صبح جو طلوع ہوتی ہے، اس کے اندر چھپا ایک پیغام ہوتا ہے، وہ عزم کا، ارادے کا، جوش کا، ولولے کا، نئے سرے سے زندگی کی جو بھی آپ نے خطوط پر جن زندگی استوار کر رہے ہیں ان کو بدلنے کا، اور یہ پیغام آتا ہے کہ انسان جو رات سویا تھا اب اٹھا ہے، اور وہ جو اٹھا ہے اپنے مالک کی رضا سے اٹھا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے مالک کی رضا اور خوشنودی میں زندگی بسر کرے۔ تو ہر روز کی فجر پیغام لے کر آتی ہے کہ انسان اپنے ظاہر و باطن کو سنوار لے، اپنے دل و دماغ کو روشن کر لے، اپنے من کو ستھرا کر لے۔ رب کا جو پیغام آ چکا ہے فجر کا کہ تم اپنی زندگیوں سے اندھیرا دور کر لو، من کا اندھیرا دور کرو، نگاہوں کا اندھیرا دور کرو، دل کا اندھیرا دور کرو، دل میں نور آ جائے، آنکھوں میں نور آ جائے، زندگی میں سرور آ جائے۔ تو جب فجر آتی ہے یہ پیغام لے کر آتی ہے، انسان تمہیں زندگی میں ایک بار پھر اللہ نے مہلت عطا کی ہے کہ تم نے صبح کی روشنی دیکھی ہے، فجر کو دیکھا ہے۔ تو ہر روز کی نماز فجر بھی یہاں مراد ہے، ہر روز کی فجر یہاں سے مراد ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ بعض نے کہا کہ ان 10 راتوں سے مراد محرم الحرام کی پہلی 10 راتیں ہیں، کسی نے بیان کیا ان 10 راتوں سے مراد ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، اور بیان یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ آگے رب کائنات نے فرمایا وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور جفت کی اور طاق کی۔ جیسے جفت جو ہے مفسرین کی جب آراء کو دیکھا جاتا ہے، ان کی بات کو سنا جاتا ہے، تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جفت سے مراد مخلوق ہے اور وطر سے مراد خالق ہے، کیونکہ سعادت و شقاوت ہے، جنت و جہنم ہے، اور انسان نفرت و محبت انسان کے من میں ہے۔ تو جفت سے مراد مخلوق، وطر سے مراد خالق، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی ذات وطر ہے اور وطر کو پسند کرتی ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، اور ان میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، اتنا بڑا پیغام ہے۔ یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد، فجر کی قسم کھانے کے بعد، 10 راتوں کی قسم کھانے کے بعد، اور یہ بیان تھا واللیل اذا یسر، اور جب وہ رات گزر جائے، جب رات گزر جائے، اس رات سے مراد مزدلفہ کی رات ہے، جب سب حاجی بندگان خدا عبادت و اطاعت کے لیے بھرپور تیار ہو جاتے ہیں۔ تو فجر سے مراد ہر روز کی فجر ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، عشر سے مراد 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرٍ،
وشفی والوتر سے پہلے 10 راتوں کا بیان ہے، جفت اور طاق۔ آگے فرمایا واللیل اذا یسر، جب رات گزر جائے، اس سے مراد مزدلفہ کی رات ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ آگے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا نہیں دیکھا تم نے کیسا برتاؤ کیا تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ۔ ارم ذات العماد، عاد ارم اونچے اونچے ستونوں والے، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، وہ شہر میں اپنی مثل رکھتے ہی نہیں تھے، وہ ایسی مخلوق تھی۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد، اور قوم سمود کے ساتھ جنہوں نے تراشا سخت چٹانوں کو وادی میں، اور فرعون میخوں والے کے ساتھ۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ عرب کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جو جھٹلا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو، حضور کے پیغام کو، جھٹلانے والوں کو رب فرما رہا ہے کہ کیونکہ تم عرب میں رہتے ہو، اور قوم عاد و سمود بھی عرب میں موجود تھی، تم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سنا کہ وہ کیسی قوم تھی، رب نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ یہاں قوم عاد، عاد اولا اور عاد اخری، عاد اولا عاد ارم اس کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں ایسے تھے کہ دراز قد تھے، بڑی قوت تھی، بڑی ان میں طاقت تھی، بڑا ان میں جوش تھا، بڑا ان میں جذبہ تھا، اور لمبے قد والے اور بڑے بڑے اچھے محلات انہوں نے بنائے، اور بعض نے تو ایسا کیا کہ پتھروں کے جگر کو چیر کے وہاں پہ اپنے گھر بنائے تاکہ زلزلہ آئے تو ہمیں کچھ بھی نہ ہو جائے، طوفان آئے، کچھ بھی آئے تو ہمیں نقصان نہ ہو۔ فرمایا قوم عاد و سمود کا تذکرہ تم نے سنا ہے نا، ان کا ذکر تم نے سنا ہے کہ جن کو اپنے قد و قامت بڑا ناز تھا، اور ان کی مثل کوئی تھا، وہ اتنے قد و قامت والے، اتنے وہ جرت والے، اور اتنے جو کہ ان کے جسم تھے، اور اتنے توانا تھے وہ، اور بڑے بڑے محلات انہوں نے تعمیر کروائے۔ اور فرعون کو بھی تم نے اس کا حال بھی سنا، کیونکہ فرعون جو کہ مصر میں تھا، بڑے بزرگوں نے ان کے واقعات سنائے تھے کہ فرعون تھا کہ جس سے خدائی کا نشہ بھی تھا، دعویٰ بھی تھا، اور میخیں جو ہے وہ اس انداز میں انسان کے جسم پہ کھود دیتا تھا کہ انسانی جسم بھی جو کہ عجیب اذیت سے گزرتا۔ فرمایا فرعون کو ناز تھا۔ قوم عاد و سمود یہ ایسی قومیں ہیں کہ ان کی تو شان ہی بڑی نرالی تھی، ان کے تو انداز ہی بڑے جدا تھے، تم ان کے سامنے کیا ہو؟ تمہارے قد ان کے سامنے کیا ہے؟ تمہاری جو کہ شخصیت ان کے سامنے کیا ہے؟ تمہاری کیپیبلٹی ان کے سامنے کیا ہے؟ ہم نے تو ان کو بھی عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ اس لیے عرب لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے ان قسمیں کھانے کے بعد کہ خود تم تو غفلت کا، سستی کا شکار ہو چکے ہو، نااہلی کا، کاہلی کا شکار ہو چکے ہو، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنتے نہیں، دل میں جگہ نہیں دیتے، عمل نہیں کر رہے، اور سمجھتے ہو آخرت نہیں آئے گی، سمجھتے ہو ہمارا رب جو کہ ہے ہی نہیں، ہمارا کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا۔ ان لوگوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ رب نے قوم عاد نے نافرمانی کی، سرکشی کی۔ شداد بھی قوم عاد میں سے تھا۔ قوم عاد و سمود میں جب بڑے بڑے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو شداد نے جب جنت کا ذکر سنا، اس نے سرکشی میں اپنی الگ سے جنت بنانا شروع کر دی، بڑے بڑے خوبصورتی کے ساتھ، کیا کیا رنگ و شان سے اس نے تعمیر نہیں کروائی، مگر جب اس میں داخلے کا وقت آیا، رب نے اس کو عبرت کا ایسا نشان بنایا کہ اس پہ موت واقع ہوگی، وہ مر گیا کہ جو دنیا میں جنت بنا رہا تھا اس میں اس کا داخلہ بھی رب نے گوارا نہ کیا کہ تم داخل ہو سکو، اس کو مار کے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور فرعون کا حالات آپ کے سامنے، وہ آج تک جو ہے نا عبرت کا نشان بنا ہوا ہے، آج تک وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ واقعات ان کو بتائے جا رہے ہیں کہ تمہاری سرکشی کیا ہے، تم نافرمانی کر رہے ہو۔ جو نافرمان پہلے گزرے ہیں رب نے تو ان کے ساتھ بھی جو سلوک کیا وہ سب کے آنکھوں کے سامنے ہے۔ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سرکشی کی تھی ملکوں میں، ان کا ذکر آ کیوں؟ یہ سرکش تھے، سرکشی کی اپنے اپنے ملکوں میں اور بہت پھیلایا تھا ان میں فساد۔ فاکثروا فیہا الفساد، ایسا فساد تھا کہ ان سے بچ کوئی نہیں سکتا تھا۔ زمین سکون کی جگہ، اطمینان کی جگہ میں اتنا فساد برپا کیا کہ لوگوں کا جینا مشکل کر دیا۔ آخرکار برسایا ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا، فصب علیہم ربک سوط عذاب،
پھر ایسا عذاب کا کوڑا برسا، قوم عاد کے نشان کہاں ہے، قوم سمود کو عبرت کا نشان بنا دیا، فرعون کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ کیوں کہ انہوں نے ملکوں میں سرکشی کی تھی، اور سرکشی کرنے والے اور نافرمانی کرنے والوں پہ عذاب کے کوڑے برستے ہیں۔ رب ان کو مہلت دیتا ہے کہ سنور جائیں، بدل جائیں، خود کو چینج کر لیں، مگر جو نہیں کرتے تو ان کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے وہ رب نے بیان کیا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب ان کی طرف دیکھ رہا ہے، اس تیرے رب سے کوئی چھپا نہیں ہے، گھات لگائے ہوئے کوئی چھپا نہیں ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اللہ اکبر۔ یہ قوم عاد و سمود اور فرعون کا تذکرہ کرنے کے بعد رب نے پھر ان کا ذکر کیا۔ کن کا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لیکن انسان کا حال یہ ہے، پھر مجموعی طور پہ انسانوں کی بات کر دی، اور جس میں وہ بھی شامل ہیں، وہ باہر نہیں، سب شامل ہیں۔ کون؟ جب بھی آزماتا ہے اس کو رب اس کو سو عزت بخشتا ہے، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کو نعمتیں دیتا ہے، اس کو تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے بہت عزت دی ہے مجھے، کہ جب یعنی اللہ کی ذات جب پیسہ دیتی ہے، دولت دیتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے، اور تو لیکن پھر جب آزمائش میں ڈالتا ہے وہ اسے تنگی کر دیتا ہے، غربت آتی ہے، اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، تو کہتا ہے میرے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ یہ انسان کا حال ہے کہ جب فرمایا کہ یہاں دو باتیں ہیں کہ مبتلا پہلے بھی ہے اور آگے بھی فرمایا اللہ رب العزت نے کیا کہ انسان کو جو مال دیا ہے یہ انسان کو آزمائش میں ڈالا ہے، انسان کو آزمایا ہے۔ اٹ مینس کہ مال کا ملنا بھی آزمائش ہے، مال کا نہ ملنا بھی آزمائش ہے۔ ملنا آزمائش یہ ہے کہ ملا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مخلوق پہ خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، دین پہ خرچ کرو، لوگوں پر خرچ کرو، اور اللہ کا شکر ادا کرو، سب سے بڑھ کے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور جب مال نہیں ملتا، تنگی آتی ہے، کہتے ہیں اللہ نے مجھے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ لے کر بھی آزماتا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے جس کو دے رہا ہوں، دینے والوں جس کو میں نے دیا ہے وہ شکر کتنا ادا کرتا ہے، جس کو نہیں دیا وہ اس آزمائش پہ کیسا پورا اترتا ہے۔ یہ دو آزمائشوں کا ذکر ہے۔ اللہ اگر مال دے تو جن کے پاس مال ہے نا وہ بھی آزمائش میں ہیں، اور جن کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی آزمائش میں ہیں۔ جن کے پاس مال ہے وہ یہ نہ سمجھے اللہ ان سے راضی ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے ان کو رسوا کر دیا۔ یہ دونوں آزمائش کی چیزیں ہیں، مل گیا تو شکر کرو، نہیں ملا تو محنت کرو اور صبر کرو، اللہ کی ذات عطا فرماتی ہے۔ آگے رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہیں ترغیب دیتے تم ایک دوسرے کو مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور کھا جاتے ہو تم میراث کا مال سارے کا سارا سمیٹ کر۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور پیار کرتے ہو تم اپنے مال سے جی بھر کر۔ اللہ اکبر۔ یہ دو باتیں ہیں، نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں نا ان کی، جو کہتے ہیں کہ مال ملا اللہ ہم سے راضی، نہیں ملا اللہ رسوا کر دیا۔ تو یہ لوگ ہیں جو یتیم تک کو ترغیب نہیں دیتے مال کھلانے کی، مسکین کو پیسہ نہیں کھلاتے، یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے، اور میراث جو ہے، جو وراثت ہے، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، بیویوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، بچوں کی وراثت کھا جاتے ہیں، ماں کی وراثت کھا جاتے ہیں۔ کیوں کہ ان کے دل میں مال کی محبت ہے، اور جس دل میں مال کی محبت، اسلام نے مال کمانے سے منع نہیں کیا۔ دنیا بھر کے میرے ناظرین اس بات کو دل میں جگہ دیں کہ اسلام نے کبھی مال کمانے سے منع نہیں کیا، اسلام نے ہمیشہ مال کی محبت سے منع کیا ہے، کہ دل میں اگر مال کی محبت آ گئی تو انسان کا سب کچھ جاتا رہے گا۔ مال کی محبت آ جائے انسان رشتوں کا تقدس بھول جائے گا، مال کی محبت ختم ہو جائے تو انسان اپنے خالق کا نافرمان ہو جائے گا۔ مال کی محبت آ جائے تو انسان کیا کرتا ہے، اپنے رب سے دور ہو جائے گا، اور کسی کا خیال نہیں کرے گا، کسی کو کھانا نہیں کھلائے گا، کسی کا احترام نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ وہ کھانا بھی نہیں کھلاتے، میراث ہڑپ کر جاتے ہیں، ہپ ہپ کر جاتے ہیں، میراث کا مال کھا جاتے ہیں۔ اور یہ سب چیزیں کون کرتے ہیں؟ جنہیں اللہ یاد نہیں، جو اللہ کی محبت سے اور اللہ کے ذکر سے اور دور ہیں، اور اس کی نافرمانی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا
کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جب ریزہ ریزہ کر دی جائے گی زمین کوٹ کوٹ کر. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور جلوہ فرما ہوگا تیرا رب اور فرشتے کھڑے ہوں گے صف در صف. وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. اللہ اکبر. اور لائی جائے گی اس دن جہنم سب کے سامنے. اس دن سمجھ آئے گی انسان کو مگر اب کیا حاصل اس کے سمجھنے کا. دنیا دارالعمل ہے نا، جو کرنا ہے یہاں پہ کرنا ہے. جب قیامت دیکھیں گے، جہنم کی ہولناکیاں دیکھیں گے، جب اپنے عذاب کو دیکھیں گے اور رب کی پکڑ کو دیکھیں گے، پھر تو سارے مان جائیں گے کہ ہمیں یقین کرنا چاہیے تھا. پھر ان کو سمجھ لگ جائے گی، مگر تب ان کو سمجھنے کا فائدہ نہیں ہے. یہ قرآن بیان کر رہا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش آگے بھیجے ہوتے کچھ نیک عمل اپنی زندگی میں، ہم نے کچھ نیک عمل ایسے کیے ہوتے جس کو آگے تو بھیج سکتے ہیں نا. آج سے جو نیک عمل کر کے ہم اپنے آپ پہ اللہ کی بارگاہ میں شکر کے سجدے ادا کرتے ہیں کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی. یہ نیک اعمال قیامت میں ہمیں کام آئیں گے، اس دن ہمیں کام آئیں گے جس دن اور کوئی کام نہیں آئے گا. تو دنیا میں کیے ہوئے عمل انسان کے کام آئیں گے. دنیا میں انسان کا جو عمل ہے وہی آگے اس کے کام آئے گا. تو اس دن وہ حیران پریشان ہونے کے بعد کہیں گے کاش کوئی ایسا کر لیا ہوتا عمل ہم نے جو آج ہماری بچت کا سامان مہیا کرتا، مگر تب ممکن نہیں ہوگا. تب سوائے ان کو حسرت کے اور کچھ بھی ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوگا، سوائے شرمندگی کے آثار کے کچھ بھی ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوگا. تب تو مان جائیں گے. ارے قوم عاد و سمود اور فرعون کا تذکرہ کر کے تمہیں بتلانا مقصود ہے، اگر وہ بچ نہیں پائے تو بچ تم بھی نہیں پاؤ گے. وہ سرکش نافرمان تھے تو ہم نے ان کا کیا حال کیا، وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. آگے فرمایا اللہ رب العزت نے، سبحان اللہ، کیا انداز ہے اہل ایمان کے لیے، اور پھر کتنا عجیب انداز ہے ان کے لیے نافرمان بندوں کے لیے. فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. پھر اس دن نہ عذاب دے گا اللہ کا سا عذاب کوئی اور انہیں جکڑے گا اللہ کا. اس انداز کا وہ عذاب ہوگا کہ وہی جکڑ سکے گا، وہی انسان کو جکڑ میں لے گا. اور اللہ کی پکڑ سب سے بڑی پکڑ ہے، اس سے بچ کوئی نہیں سکتا. اور پھر ان کی عذاب ہے، یہ عذاب ان کو ملے گا ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کی کوتاہی کی وجہ سے. وہ جو نبیوں کے دعوت کا انکار کرتے رہے، نبیوں کی دعوت کو جھٹلاتے رہے، سرکش و نافرمانی کی زندگی بسر کرتے رہے، ان کو عذاب پہنچے گا، ان کو عذاب ملے گا. یہ رب نے فرما دیا ہے، یہ میرے خالق کا پیغام ہے سب کے لیے. تو جب ان تک عذاب آئے گا پھر پریشانی کے سوا انہیں اور کسی چیز کا پچھتاوا ہوگا، حسرت ہوگی کاش یہ کر لیتے، مگر تب فائدہ نہیں ہوگا. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ اکبر. نیک روح سے خطاب ہوگا نفس مطمئنہ، واپس لوٹ اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. پھر شامل ہو جا میرے خاص بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے کیا کمال انداز یہاں پر اپنایا ہے. ایک ہے نفس امارہ جن کا انسان شکار ہو جاتا ہے اور ہم اس کا شکار رہتے ہیں، جو گناہوں کی طرف انسان کو رغبت دلاتا ہے، جس کا مشن ہی برائی اور برے کاموں کی طرف ہے، جس کا مشن ہی مخلوق کو اللہ سے دور کرنا ہے، گناہوں میں لت پت کرنا ہے، گناہوں میں جس کو جو کہ گناہوں میں ڈوب کے انسان اپنی زندگی گزارتا رہے. اس کا مشن ہی یہ ہے اللہ سے دور کرنا، اچھے کاموں سے دور کرنا، خیر سے دور کرنا. وہ نفس امارہ ہے.
اور نفس مطمئنہ جب انسان ایسا نفس جس پہ انسان اپنے اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے اور کرم کے دریا بہاتا ہے، قیامت کے دن ہوگا کہ میری رضا پہ راضی رہنے والوں اور میری خاطر حرام چھوڑنے والوں، میری خاطر اپنا آرام بھی چھوڑنے والوں، میری خاطر دنیا کے ستم ظلم اور ان کی تانے سننے والوں اور میری رضا پہ راضی رہنے والوں، تم میری رضا پہ راضی تھے، آج اللہ تم سے راضی ہے، تم اس سے راضی ہو، وہ تم سے راضی ہے، اور نفس مطمئنہ پھر تم کو خاص بندوں میں، نیک بندوں میں شامل کر لیا جائے گا۔ نیک بندے، اللہ کے خاص بندے، اللہ کے بڑے ہی پیارے بندے، جنہوں نے زندگی اللہ کے لیے گزاری، جن کی زندگی کا مشن بھی اللہ تھا اور جن کا جینا بھی اللہ کے لیے، جن کی موت بھی اللہ کے لیے، جن کا اٹھنا اللہ کے لیے، جن کا بیٹھنا اللہ کے لیے، جن کی تبلیغ اللہ کے لیے، اور پھر وہ ذکر اللہ کرتے کرتے اللہ کے خاص بن گئے۔ اور پھر نفس مطمئنہ اس نفس کے حامل لوگوں کو ہوگا، رب کا فرمان کہ داخل ہو جاؤ میرے خاص بندوں میں، اور جب میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ گے پھر جنت تو تمہارے ہی لیے ہے، اور جنت میں نے کس کو دینی ہے، اور جنت کا حقدار تم سے اچھا کون ہے؟ یہ رب کا فرمان ہے ان کے لیے کہ جو نفس مطمئنہ رکھتے ہیں، جو رب کی رضا پہ راضی ہیں، جو اللہ پہ راضی، آج اللہ ان پہ راضی ہے، آج اللہ ان سے راضی ہے، ان پہ انعامات کی بارش برسا رہا ہے، ان پہ کرم کے دریا کھلے ہیں، ان کو آرام و راحت مل رہی ہے، ان کو تسکین و جو محبت ہے اس کے جام پلائے جا رہے ہیں، وہ معرفت خدا بندی میں زندگی گزارتے رہے۔ میرے محبوب آپ کی محبت اور آپ کی فرما برداری میں ان کی زندگی گزری ہے، اور آج اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اور وہ خاص بندوں میں شامل ہے، اور خاص بندوں کے لیے جنت ہے۔ اور جنت کے انعام و اکرام کا ذکر آپ نے سورۃ الغاشیہ میں بھی آپ نے جو کہ پڑھا ہے، ہم نے ترجمہ و تفسیر کیا کہ کیا کیا وہاں ملے گا۔ عین جاریہ ہوگا اور گاؤ تکیے قالین، جو چاہیں گے وہ انسان کو نعمتیں ملیں گی۔ یہ جنت میں انسان کو نعمتیں ملنے جا رہی ہیں، یہ اللہ کی انسان پہ کرم نوازی ہے۔ جہاں اللہ اپنے سرکشوں کا ذکر کرتا ہے وہاں اپنے خاص بندوں کی بات بھی کرتا ہے کہ میں اپنے خاصوں کو کیا دوں گا، جو میرے خاص بندے، جو میری خاطر جیتے رہے، میری خاطر زندگی گزارتے رہے۔ تو سامعین و ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ سورۃ الفجر میں باری تعالیٰ نے فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، مزدلفہ کی رات کی قسم، اور یہ قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ نافرمانی و سرکشی کرنے والوں، تم نے قوم عاد و سمود کا تذکرہ تو سنا ہے، بڑے قد و قامت والے، بڑے بلند و بالا عمارتیں بنانے والے، بڑے بڑے اونچے محلات بنانے والے، پتھروں کا جگر کاٹ کے اپنے گھر محلات تعمیر کروانے والے، پھر یوں سمجھنے والے کہ ہم زندگی بھر اسی میں رہیں گے، ہمیں کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قوم عاد اولا کا ذکر بھی تمہارے سامنے ہے، عاد اخری کا ذکر بھی تمہارے سامنے ہے، اور جو کہ فرعون جو بڑا نافرمان تھا اور میخیں جو کہ گاڑ دیتا تھا، اور جب کسی کو سزا دیتا تو انسانی جسم تڑپ اٹھتا، لرز اٹھتا، اسے ہم نے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ اور آگے رب کائنات نے فرمایا یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے تم کیا ہو، یہ بڑے بڑے سرکش تھے، انہوں نے اپنے ملکوں میں فساد برپا کیا۔ تو ملکوں میں فساد برپا کرنا، ملکوں میں لوگوں کے سکون کو برباد کرنا، جو بھی حاکم ایسا کرتا ہے وہ رب کی پکڑ میں ضرور آتا ہے۔ تو اس کے بعد ان کا ذکر ہے جنہیں مال سے بڑی محبت ہے۔ یہ طبقہ ہم لوگوں میں بہت پایا جاتا ہے جن کا مائی باپ ہی پیسہ ہوتا ہے، جن کا سب کچھ ہی پیسہ ہے، پیسہ بہت کچھ ہے مگر سب کچھ نہیں ہے۔ محنت کر کے کماؤ، عزت سے کماؤ، شان سے کماؤ، مال کی محبت دل میں نہ بساؤ، اور بہنوں بیٹیوں کے حقوق پہ ڈاکہ نہ ڈالو، میراث میں ان کا حق نہ کھاؤ، ان کو وراثت میں جو ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو دو، یہ رب کا فرمان ہے۔ مسکینوں کو کھانے کھلاؤ، یتیموں کو کھانے کھلاؤ، لوگوں کے لیے دسترخوان وسیع کر دو اور دسترخوان بچھاؤ، کھانے کھلایا کرو، دعوتیں کیا کرو۔ کھانا کھلانا یہ امر اللہ کو بڑا پسند ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ جس دن قیامت آئے گی اور زمین جو کہ پاش ہو جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اس دن تو سب کو یقین ہو جائے گا، مگر اس دن کا یقین تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ آج ہے، کیونکہ آج عمل دنیا میں کرو گے تو بچے گا وہ، کل کو مانے تو کیا مانے۔ اور ساتھ ہی ان کا ذکر ہے، ان کی بات ہے کہ جو اللہ کے لیے زندگی گزارتے رہے، اللہ کی محبت میں زندگی گزارتے رہے، اللہ کے پیار میں، اس کے حکم پہ عمل پیرا ہوتے رہے، کبھی حکم عدولی نہ کی، نافرمانی کی دنیا بات نہیں کی، فرما برداری کے جہاں میں
وہ زندگی گزارتے رہے، ان کا تذکرہ بڑے خوب انداز میں اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ تو سورۃ الفجر کا پیغام یہ ہے کہ فجر جو کہ طلوع ہے اور رات کی تاریکی جا چکی، چھٹ چکی، دن کا اجالا ہے، ابھی زندگی کے سانس ہیں، توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ ابھی کرونا وائرس نے جو دنیا کا حال کیا ہے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے، اپنے آپ کو بدلا جائے، دھوکہ دہی سے، جھوٹ سے، فراڈ سے، فریب سے، ان سب چیزوں سے بچا جائے اور خالصتاً اللہ کی محبت دل میں بسا کے اسی کی محبت میں زندگی گزاری جائے، اسی کے پیار میں زندگی گزاری جائے۔ یہی میرے خالق کا پیغام، یہی میرے مالک کا پیغام ہے۔ خالق ارض و سما ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ المبین۔